السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زندگی کے ہر عمل کو تقوی سے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ ہر خیر کی بنیاد تقوی پہ ہونی چاہیے، اللہ کے لحاظ پر ہونی چاہیے، اللہ سے شرم کرتے ہوئے جواب دہی کے احساس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ انہی میں سے ایک معاملہ نکاح کا معاملہ ہے۔ نکاح ایک سماجی معاہدہ ہے، ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے جو آپس میں طے پاتا ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو عبادت کا ہے۔ بہت سی چیزیں معاملات کے ضمن میں آتی ہیں۔ ہم زندگی میں بہت سے معاہدے کرتے ہیں، معاملے کرتے ہیں، ڈیلنگ ہوتی ہے۔ ان میں ایک طرف سے آفر کیا جاتا ہے، دوسری طرف سے ایکسیپٹنس ہوتا ہے، ایجاب ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں قبول ہوتا ہے۔ ہم نے کسی چیز کی پیشکش کی اور آپ نے اس کو اسی قیمت پر قبول کر لیا، معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن نکاح میں عبادت کا پہلو غالب ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح سماجی معاہدہ بھی ہے، ایک معاملہ بھی ہے، دو فریق کے درمیان طے ہونے والا ایک عقد بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ عبادت ہے اور عبادت کا پہلو اس میں غالب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبادت کا پہلو غالب ہونے کی وجہ سے اس میں خطبے کو مسنون قرار دیا گیا۔ خطبہ فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس خطبے کے اندر ہی جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں نکاح کا سب سے اہم پیغام دے دیا گیا، جن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ہم شادی بیاہ کی تقریب پر نظر کرتے ہیں تو کہیں سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کوئی دینی عمل ہے، یہ کوئی عبادت انجام دی جا رہی ہے جس کے اندر شرافت ہو، جس کے اندر خوف خدا کی جھلک ہو، جس کے اندر یہ نظر آئے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا لحاظ کیا جا رہا ہے، تبھی تو وہ چیز عبادت بن سکے گی۔ ہم نے صرف اور صرف نکاح کے اتنے سے حصے کو عبادت کا حصہ سمجھا ہے۔ کوئی آ کر خطبہ پڑھ دے، چند آیتیں پڑھ دے، دعائیں مانگ دے، اور دعاؤں میں بھی ایسے بڑے بڑے الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے دیندار جوڑا یہی ہے، لیکن مسجد سے نکلنا تو دور کی بات ہے، مسجد کے اندر ہی دنیا داری شروع ہو جاتی۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اجعلوا هذا النکاح اعلنوا هذا النکاح واجعلوه فی المساجد، کہ اس نکاح کا اعلان کرو، چونکہ حرام کام چھپ کے کیا جاتا ہے اور حلال دکھا کر، ظاہر کر کے، اعلان کر کے کہ یہ دونوں جوڑے جائز ہیں، جائز بنیادوں پر ان میں رشتہ قائم ہو رہا ہے، اس لیے ان کے اعلان کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ مسجد میں نکاح کرو، لیکن اس کے ساتھ مسجد کے سلسلے میں اسلام میں جو ہدایات موجود ہیں، عام حالات میں بھی آواز بلند نہ کی جائے، وہاں دنیاوی معاملات طے نہ کیے جائیں، وہاں ایسے عمومی دنیا کی کوئی بھی بات، میٹنگ
جس کا دین سے یا تقوی سے اور مسجد کے کاموں سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ وَإِيَّاكُمْ وَحَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ، کہ تم بازاروں کے شور و شغب سے بچو۔ بازار میں شور و غل، غفلت کا ماحول، ہنگامے ہوتے ہیں، مسجد کو ہنگامے کی جگہ مت بناؤ۔ لیکن مسجد میں نکاح کے بعد کا جو ماحول ہوتا ہے لوگ بھول جاتے ہیں، اسے شادی خانہ بنا لیتے ہیں، اور شادی خانے کے انداز سے جب انسان اپنی سوچ رکھتا ہے تو مسجد کا احترام پھر ملحوظ نہیں رہتا، پھر اس میں غفلت ہو جاتی ہے، مسجد کی صفائی کا خیال نہیں رہتا، مسجد کے احکام اور آداب کا خیال نہیں رہتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم ایک مسنون نکاح کر رہے ہیں جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور ایک ایسے دور میں جب ہندوانہ رسم و رواج کو فروغ دیا جا رہا ہے اور عرصے سے دیا جا رہا ہے، رسمیں جڑ پکڑ چکی ہیں ہمارے گھروں کے اندر، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا اور زیادہ مجاہدے کی بات ہے۔ صحابہ کے طریقے کو سامنے لانا، برت کر دکھانا، یہ جوان مردوں کا کام ہے، ہمت کا کام ہے، حوصلے کا کام ہے، اور کرنے والے کر گزرتے ہیں۔ جب چاروں طرف ماحول اس بات کا ہے کہ رسمیں پوری ہونی چاہیے، رسموں کے عجیب عجیب نام ہیں اور ان کے اندر کی جو حرکتیں ہیں اور روزانہ اس میں جو ایجاد ہیں ان کو تو یاد کرنے سے بھی یاد نہیں ہوتے، اتنی رسمیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، مہندی ہے اور ہلدی ہے اور مانجا ہے اور ساچک ہے اور نہ جانے وہ جوڑے کی رسم اور بیوی کی سینک اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں، اور جمگی ہے۔ یعنی ایک بھی ان میں سے اسلام سے کیا تعلق ہے بتائیے، ان میں سے کسی چیز کا؟ کہ نہیں، یہ حیدرآبادی کلچر ہے، یہ لکھنوی کلچر ہے، یہ ہمارے یہاں کی تہذیب ہے۔ تہذیب میں شرافت ہوتی ہے۔ آپ شیروانی پہن رہے ہیں، کسی نے منع نہیں کیا۔ تہذیب میں وہ باتیں جس میں تشبہ پیدا ہو جائے، جس میں دوسری قوموں سے کی نقل پیدا ہو جائے، جس میں آپ کسی دوسرے سے کاپی کر کے دھیرے دھیرے اس کے عادی بن گئے اور اسلام سے دور ہوتے چلے گئے اور آپ کو معلوم بھی نہیں کہ آپ کہاں نکل گئے۔ اور یہ جو میچ میکرز ہوتے ہیں، مشادگی کا جو فریضہ انجام دیتے ہیں، رشتے لگانے والے اور جوڑنے والے، انہوں نے بھی ساری رسمیں بتا رکھی کہ اس کے بغیر جیسے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، اور اس کے بغیر یہ ہے، نمبر 1 پہ یہ ہے، نمبر 2 پہ یہ ہے، پھر 3 ہے، پھر 4 ہے، وہ پتہ نہیں کس نمبر پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب کی جائیں گی اور اس وقت گھر کے لوگ، بڑے بوڑھے، دیندار، نمازی، بالکل شرافت کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھے رہتے ہیں کہ بھائی یہ معاملات ہیں نکاح کے، یہ بچے سمجھ لیں گے، بچیاں سمجھ لیں گی، گھر کی پرانی عورتیں دیکھ لیں گی۔ اب ہم لوگوں کو تو زیادہ اس کی معلومات نہیں ہے، ہم تو عبادت گزار بندے ہیں، حاجی صاحب ہیں، عمرہ کر کے آئے ہیں، اب ہم کہاں ان چکروں میں پڑیں گے۔ اس وقت کا فریضہ یہ ہے کہ اب آپ کے گھر میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، آپ کس حد تک اس کو روک سکتے ہیں، اور پہلے سے آپ نے اس کے لیے کیا پلاننگ کی ہے، کیا مشورے ہوئے ہیں، کیا میٹنگ ہوئی ہے؟ کیا یہ کوئی طوفان ہے، کوئی بہت بڑی بات ہے؟ اپنا گھر، اپنا خاندان، ہم اپنے گھر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو قوام نہیں ہے۔ مرد کو قرآن نے قوام بنایا، وہ سرپرست ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ کم از کم اس کی ناراضگی کا اظہار تو ہو، کم از کم سدھار کی کوشش تو ہو۔ ایک شادی میں تھوڑی اصلاح ہوگی، دوسری شادی میں اور اصلاح ہوگی۔ کوئی نوجوان متقی بندہ گھر کے اندر ہی پیدا ہوگا جو یہ کہہ دے گا کہ مجھے یہ نہیں ہونا ہے، لڑکیاں کہہ دیں گی کہ مجھے نہیں ہونا، اور ہوتا ہے ایسا۔ جب کیا جاتا ہے، طے کیا جاتا ہے، ہم اپنی ذمہ داریوں سے دور نہیں بھاگ سکتے یہ کہہ کر کہ ہماری نہیں چلتی، ہماری کہیں نہیں سنی جاتی، اس لیے وہ تو والد صاحب نے کیا، والد صاحب کہتے ہیں وہ تو بیٹے نے کیا۔ اور مجلس نکاح میں بھی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، سب لوگ ایک دوسرے سے دور بھاگتے ہیں کہ بھئی اب جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ یہی جنازے میں دیکھا جاتا ہے، ادھر سے پھول کی ٹوکریاں چلی آ رہی ہیں، جنازے کی چارپائی کے ساتھ جب تک وہ پھول مالے کی ٹوکریاں نہ ہوں تب تک جنازے کی تکمیل ہی نہیں ہوتی۔ اور لاکھ کہا جائے نہیں وہ میں نے نہیں لایا ہے، وہ لے آئے ہیں اور اس کے ساتھ آ گیا ہے، جسے پیکج ہے پورا کہ یہ جب تک نہ کیا جائے تو شرف قبولیت حاصل نہیں ہوتی اور مغفرت نہیں ہوتی، اور اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اللہ جانے کتنی بدعتیں، رسمیں ہم لوگوں نے دین میں داخل کر دی ہیں، اور
ایسا نہیں ہے کہ معلومات نہیں ہیں، اتنے زیادہ ذرائع عام ہیں، اتنی زیادہ تعلیمات، ہدایات، اور ایک مومن کا دل بتاتا ہے کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہوگا، تحقیق کر کے معلوم کر سکتا ہے، اور بہت ہی اسموتھلی اس کو حل کیا جا سکتا ہے اگر گھر کے چند عقل مند لوگ، سمجھدار لوگ یہ طے کر لیں کہ ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ خطبے میں اگر ہم ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کرتے، ان کو یوں ہی جاری رہنے دیتے ہیں، خطبہ حاجت جب پڑھا جاتا ہے خطبے کے اندر، نکاح کے اندر، تو ان آیتوں پہ آپ غور کیجئے جو آیتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں پڑھا کرتے تھے، اس میں کہیں پر نکاح کا ذکر ہی نہیں ہے، زواج کا ذکر ہی نہیں ہے، دولہے کا ذکر ہی نہیں ہے، دلہن کا ذکر ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں نکاح کے بارے میں بہت سی آیتیں ہیں، دولہے دلہن کے بارے میں اور میاں بیوی کے بارے میں بہت سی آیتیں ہیں، لیکن جن 3 آیتوں کو اس خطبے میں پڑھا جا رہا ہے، انہی آیتوں کے اندر میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کی بیس کیا ہونی چاہیے، آپ کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، وہ ہے تقوی، خوف خدا۔ اس لیے 3 آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ پہلی آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ابتدا یاد دلائی جا رہی ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اپنے پالنہار سے، اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور ان سے ان کا جوڑا حضرت حوا کی شکل میں بنایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ پھر یاد دلایا گیا، پھر دوبارہ تاکید کی گئی وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اس اللہ سے ڈرو کہ جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہو۔ خدا کے واسطے یہ کر دو، اللہ کے واسطے میرا یہ معاملہ حل کر دو۔ اللہ کا نام لاتے ہو ہر جگہ، تم اس وقت اللہ کا نام لے کر اس رشتے کو پائیدار کر رہے ہو، پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہو، اس اللہ کا لحاظ رکھو جس اللہ کا نام لے رہے ہو اور زبان سے کہہ رہے ہو۔ نکاح کا عمل صرف پیپر ورک سے نہیں ہوتا، اگر ڈیلنگ ہو، کاروبار ہو، بزنس ہو، وہاں اگر صرف پیپر ورک بھی کر لیا جائے اور زبان سے کوئی بات نہ کہی جائے، بلکہ نہ پیپر ورک کیا جائے نہ زبان سے کوئی بات کہی جائے، اور صرف آپ نے کوئی چیز اٹھا لی اور پسند کر لی اور قیمت کاؤنٹر پہ ادا کر دی اور اس نے لے لیا، دونوں نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا، تب بھی معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن نکاح نہ وہاں گواہوں کی شرط ہے، نہ کچھ لکھنے کی، بولنے کی شرط ہے، لیکن نکاح میں زبان سے بولنا ضروری ہے۔ لڑکی زبان سے ادا کرتی ہے، قاضی اس کا ریپرزینٹ ہوتا ہے، مجلس نکاح میں اس کو ادا کرتا ہے، وہ آفر کرتا ہے لڑکی کی طرف سے، لڑکا اسے قبول کرتا ہے، اور قبول بھی شرما کر، لجا کر، چپکے سے کہہ دے میں نے قبول کیا اور کسی نے سنا نہیں تو نکاح نہیں ہوا۔ 2 گواہوں کا سننا ضروری ہے، سماع الشاہدین، اور جتنے زیادہ لوگ سنیں اتنا اچھا ہے۔ تو یہاں تو زبان دے کر بدلنا نہیں ہے، زبان دی ہم نے کہ اللہ کے نام پر ہم نے اس رشتے کو قبول کیا اور اس رشتے کو اللہ کے نام پر لے کر چلنا ہے۔ والارحام، اور رشتوں کا خیال رکھو، آپس کے حقوق کی ادائیگی میں یہ خیال رکھو کہ کہیں یہ رشتے ٹوٹ نہ جائیں، کہیں کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور یاد دلایا گیا کہ دیکھو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگراں ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے تم زبان سے کیا کہہ رہے ہو اور کیا لکھ رہے ہو، کہاں دستخط کر رہے ہو، یہ سب اللہ کو معلوم۔ پھر دوسری آیت میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایسے ہی نہیں کہ تم زبانی دعویٰ کرو کہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں اور ہر وقت ماشاءاللہ انشاءاللہ جزاک اللہ، بس اسی کو تم یہ سمجھو کہ میں ہر بات پہ اللہ کا نام لیتا ہوں اس لیے میں اللہ والا ہوں۔ اب دل سے کسی ارادے کی، نیت کی، اپنے اندر چینجز لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ڈرو اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کے یہاں دھوکے نہیں چلتے، اللہ کے یہاں بے وفائی نہیں چلتی، اللہ کے یہاں زبان سے کچھ اور دل میں کچھ نہیں چلتا، اللہ کے یہاں کھرے کوٹے کی پرکھ ہوتی ہے، جانچ ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ کہہ کے نکل گئے، دعویٰ کر لیا کہ ہم بہت اللہ والے ہیں۔ حق تقاتی، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، جو وعدہ کیا ہے، جو کہا ہے، جو وہاں پر ذمہ داری ہے، جو فرائض ہیں،
اس کو ادا کرنا ہے، ان سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور دیکھو تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم فرما برداری کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، اور موت کا معلوم نہیں کہ کب آئے، اس لیے فرما برداری، اطاعت، اللہ کی بات ماننا ہر موقع سے، ہر سانس پر، ہر لمحے ضروری ہے۔ اس لیے جب موت کی خبر نہیں ہے کہ کب آئے گی تو ہم کب تیاری کریں گے، کب اطاعت گزار بنیں گے، کب فرما بردار بنیں گے؟ فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ہر آن ہر لمحے۔ وہ نوجوان جو ابھی 15-16 کے ہیں اور 20 کے ہیں اور 25 کے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو میری زندگی کی شروعات ہی نہیں ہوئی ہے، اور ابھی میرے ڈرنے کا اور گھبرانے کا کوئی وقت نہیں آیا ہے، ابھی جنت جہنم کے فیصلے بہت دور ہیں، ابھی قبر کی منزلیں بہت دور ہیں، جو چاہیں ہم کرتے رہیں، ابھی تو جوانی ہے، یہ جوانی ڈھل جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اطاعت گزار بن کر مرنا، اللہ سے ملنا اس حال میں کہ تم اللہ کے باغی مت رہنا، اللہ کے نافرمان مت رہنا۔ اور یہ نکاح کی مجلس میں بھی یہ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ اور پھر تیسری آیت جو سورہ احزاب کی ہے وہ یہاں کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ آج ہمارے معاملات کی اصلاح نہیں ہوتی، ہمارے کام نہیں بنتے، ہماری ڈوریں الجھتی چلی جاتی ہیں۔ قرآن نے کہا ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تینوں آیتوں میں تقوی کی تعلیم دی گئی، اور اس کے ساتھ مزید ایک بات کہی گئی، جیسے وہاں یہ کہا گیا کہ رشتوں کا خیال رکھو اور اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتے اس کا خیال رکھو، پھر فرمایا گیا کہ فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارو تاکہ موت اسی حال میں آئے۔ یہاں بول یاد دلائے گئے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، اسٹریٹ فارورڈ بات کرو، اور اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو بہت ہی کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ ہو اور کہہ کر تم نکل جاؤ، کسی نے سمجھا ہو کسی نے نہیں سمجھا۔ بہت ہی واضح اور صاف لفظوں میں تم اعتراف کرو میں یہ کرنے والا ہوں، میں یہ دوں گا، میں یہ لوں گا، اور اس پر قائم رہو۔ وقولوا قولا سدیدا، بالکل صحیح اور صاف ستھری بات کہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دیں گے، یعنی اعمال میں جو خرابیاں آئیں گی، جو بدعتیں ہوں گی، جو رسمیں ہوں گی، جو غلط کاریاں ہوں گی، ان کی بھی اللہ کے فضل و کرم سے اصلاح ہوگی، اور تمہارے جو کام بگڑتے جاتے ہیں، بنتے نہیں ہیں، تم کوششوں کے باوجود، ہزار کوششوں کے باوجود تم اس پر قابو نہیں پاتے، وہ چیزیں بھی سدھرتی چلی جائیں گی، لیکن اپنی زبان پر، قول و قرار پر، اپنے عہد پر، اپنے وعدے پر باقی رہنا۔ لوگ تعویل کر لیتے ہیں، کوئی جسٹیفیکیشن دے کر، کوئی ایکسکیوز کر کے نکل جاتے ہیں، بہانے کر کے میں نے یہ نہیں کہا تھا، یا مجھے یاد نہیں ہے میں نے ایسا کہا تھا کیا۔ اس لیے آج کل لوگ چیزیں ریکارڈ کر لیتے ہیں کہ اگر آپ مکریں تو پھر اسے فوراً بھیج دیا جاتا ہے، لیکن اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو ہر بات کی تعویل کی جا سکتی، ہر بات پہ ایک بات بنائی جا سکتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ بات کر کے نکل جاتا ہے، لیکن پکڑ سے نہیں بچ سکتا اللہ کے۔ فرمایا وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اس لیے کہ سب سے بڑی ضرورت تمہاری یہ ہے کہ دھلے دھلائے، صاف ستھرے اور متقی پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے دور بن جاؤ، تو تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے سب سے بڑی کامیابی مل گئی، وہ کامیاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے سند عطا کر دی۔ اب نکاح کے سے پہلے، نکاح کے موقع سے، نکاح کے بعد روحانی پاکیزگی کا، تقوی کا، خوف خدا کا پورا خیال رکھنا ضروری ہے، اور اسی نتیجے میں فرمایا گیا کہ نکاح کو آسان بنایا جائے، اتنا آسان کہ حلال آسان ہو جائے، حرام مشکل ہو جائے، اسے اتنا زیادہ مشکل نہ بنا دیا جائے کہ حرام کاریاں آسان ہو جائیں۔ اور جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، جس دنیا میں ہم اس وقت جی رہے ہیں، وہاں پر برائیاں خریدی جاتی ہیں، اور برائیوں کو اس قدر آسان کر دیا گیا ہے کہ اگر اللہ کی توفیق نہ ہو، ہدایت نہ ہو، صحیح تربیت نہ ہو، بچے اگر باغی ہو جائیں یا بچیاں اپنے ہاتھوں سے نکل جائیں،
ان کو کوئی نہیں روک سکتا، ان کی زندگی کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی رہیں گی، حرام کاریاں چلتی رہیں گی، کوئی نہیں روک سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، نکاح سب سے زیادہ برکت والا ہوا، اور برکت کے معنی یہ ہیں کہ اس وقت بھی برکت اور زندگی بھر اولاد میں، مال میں اور زندگی کی نعمتوں میں ہر ایک چیز میں برکت ہوتی چلی جائے گی جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے۔ اور بار بار یاد دہانی کے طور پر دہرایا جاتا ہے کہ کم سے کم 2 صحابہ کا ذکر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی صحابہ کا ذکر حدیث میں موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں چلا کہ انہوں نے نکاح کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہ جن کے جسم پر آپ نے زرد نشان دیکھا اور انہوں نے کوئی خوشبو لگائی تھی، اس کا نشان تھا، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے دوران پوچھا، اور جنگ کا سفر تھا، کہ تم نے نکاح کر لیا، اور یہ بھی پوچھا کہ تم نے کنواری لڑکی سے نکاح کیا ہے یا مطلقہ یا ایسی لڑکی سے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہو اس سے نکاح کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ چونکہ میرے والد کا انتقال ہو گیا اور ان چھوٹے چھوٹے میرے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر گئے ہیں، تو اس لیے ہم نے ایک تجربہ کار اور سنجیدہ اور بڑی عمر کی خاتون سے شادی کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو ولیمے کی تلقین کی کہ اولم ولو بشات، آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے نہیں پوچھا، اکیلے نکاح کر لیا، تم نے بتایا بھی نہیں، کوئی کارڈ بھی نہیں چھپا، کہیں کوئی میسج بھی نہیں آیا، کہیں پتہ بھی، یہ کیا نکاح ہوا؟ تو اعلان انہوں نے اپنے محلے میں، اپنے لوگوں میں سب کو معلوم ہو، لیکن اس وقت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی اور آپ کے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے بھی یہ ضروری نہیں سمجھا گیا کہ نکاح کو بہت زیادہ پھیلایا جائے اور بہت زیادہ اس کو ایک درد سر بنایا جائے جیسے آج کل بنا دیا گیا۔ اور نکاح اس قدر مشکل کہ اس سے پہلے کے جو مرحلے ہیں، یعنی جب انگیجمنٹ ہو جاتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ منگنی اور انگیجمنٹ کو یہ دونوں جو مستقبل میں آئندہ ہونے والے جوڑے ہیں اور اس وقت وہ ایک ویلڈ کپل ہیں، وہ پہلے سے سمجھ لیتے ہیں کہ ابھی سے ہم میاں بیوی ہو چکے ہیں، اور افسوس کہ اچھے گھرانوں میں یہ سلسلہ جاری ہے، اور اب لوگ شرم بھی نہیں کرتے، اور اس فون پر سلسلہ جاری ہے، ویڈیو کال بھی ہے۔ کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ کہاں سے حلال اور پاکیزگی کا لطف آئے گا؟ اور کہاں سے وہ لطف آئے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک حلال رشتہ قائم ہونے کے بعد اسے رکھا تھا کہ جس میں ایک دوسرے سے تعارف ہوتا اور ایک دوسرے کو اب پہلے ہی پوری طرح سمجھنے کی کوشش کر لی جاتی ہے، پہلے ہی شادی شدہ جوڑے کی طرح ایک لمبا عرصہ گزار لیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہاں ذمہ داری بہت کم ہوتی ہے، لیکن جب باضابطہ ایک سوشل کانٹریکٹ، ایک سماجی معاہدہ ہو جاتا ہے اور دونوں اپنے اپنے گھروں کے اندر چلے آتے ہیں اور خاندان کے دوسرے لوگوں سے جب واسطہ پڑنا شروع ہوتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس رشتے کو نبھانا بہت مشکل، چونکہ وہ جو پہلے کی گھڑیاں تھیں آزادی کی وہ اب ختم ہو چکی ہیں، نخرے شروع ہو جاتے ہیں، ڈیمانڈ شروع ہو جاتے ہیں، اور اتنی تیزی سے رشتے میں دراڑیں آنے لگتی ہیں، اور ہزاروں لاکھوں روپے جو اخراجات ہوتے ہیں سب کے سب پانی میں مل جاتے ہیں، اور دنیا کو انسان منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اگر اسی کو اس بنیاد پر کیا جائے کہ اگر حسب نسب کو بھی دیکھنا ہے، دین کو بھی دیکھنا ہے، خوبصورتی کو بھی دیکھنا ہے، مال کو بھی دیکھنا ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ دین اور تقوی کو بنیاد بنایا جائے، اگر اس طرف ذہن رہے، لحاظ رہے، اور دین بھی یہ صرف نہیں کہ لڑکا اور لڑکی نمازی ہیں اور چند فارمولیٹیز ادا کر لیتے ہیں، بلکہ واقعی وہ اپنی پوری زندگی میں حلال و حرام کا لحاظ کرنے والا ہو، اور جو ضروری دینی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے والا ہو، اور ان کا پتہ لگانے کی کوشش کی جائے، اور اس کے بعد اس رشتے میں پھر تاخیر نہ کی جائے۔ افسوس یہ ہے کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ 100% کوئی لڑکا ہو یا لڑکی ہو جس میں تمام اوصاف دنیا کی جمع ہو گئی، اور عمر بڑھتے بڑھتے پھر ایک ایک شرط، ایک ایک کنڈیشن گھٹا دی جاتی ہے، چونکہ شادی کی ضرورت بڑھتی چلی جاتی۔ ایسا کیوں نہیں کیا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک مناسب جوڑا بھیج دیا، اب اس میں کچھ کمی بیشی معلوم ہو رہی ہے، ہم بہت سے کام زندگی میں اپنے معیار سے نیچے اتر کر لیتے ہیں، اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ پر توکل اور اعتماد کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس میں برکتوں سے نوازے گا۔ تو فرمایا گیا کہ ثلاثاً لا تؤخرها، 3 چیزوں میں تاخیر نہ کی جائے،
الصلاۃ اذا حضر وقتها، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز میں تاخیر نہ کی جائے، والجنازۃ اذا حضرت، جنازہ جب حاضر ہو جائے اس میں تاخیر نہ کی جائے، والایم اذا وجدت لها کفوا، اور ایک بے شوہر کی لڑکی کہ جب تم اس کے لیے کفو پالو، اس کے برابر کا لڑکا پالو، تو پھر اس کے نکاح میں تاخیر نہ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم تاخیر کرو گے، الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین میں فساد پھیل جائے گا، بڑا فساد پھیل جائے گا، اور فساد یہی ہے کہ حرام عام ہو جائے گا، اور لوگوں کی ذہنیتیں بدلتی چلی جا رہی ہیں۔ شادی شدہ زندگی میں بعض شکایتیں ایسی ہوتی ہیں شوہر کو بیوی سے اور بیوی کی شوہر کو، کہ وہ ساری باتیں قاضی کے پاس، جج اور وکیل کے پاس وہ بتا پاتے ہیں، لیکن وہ بات نہیں بتا پاتے ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذا دعا امرأته الى فراشه فابت بات غضبان علیہ لعنته الملائکہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر شوہر نے بیوی کو اپنی ضرورت سے بلایا اور اس نے انکار کر دیا اور غصے میں شوہر نے گزارا تو فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے ایسی عورت پر، لعنتها الملائکہ۔ تو شوہر کو اس خیال کے ساتھ اس کی صحت اور اس کے تمام آرام اور راحت کا لحاظ کرتے ہوئے، جو اللہ تعالیٰ نے جو میریٹل رائٹس رکھے ہیں اور جو انسان کی فطری ضرورت ہے، یہ عیسائیت نہیں ہے کہ جس میں رہبانیت کی تعلیم دی گئی کہ یہ شہوتوں کا بڑھنا، ڈیزائرز کا ہونا اور شادی کا خیال آنا، یہ شیطانی خیالات ہیں، فطرت سے بغاوت ہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے اور جنگل میں چلے جائیں، کنارہ کشی اختیار کر لیں، بلکہ اسلام نے اسے جائز قرار دیا اور اسی لیے اس کو آسان بنایا۔ افسوس کہ اب میریٹل ریپ جیسی اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں، اور ہمارے ملک کا اپیکس کورٹ اس کے بارے میں غور کر رہا ہے اور اس پر فیصلہ دینے والا ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے خلاف ان معاملات میں بھی بغاوت کر سکتی ہے، احتجاج کر سکتی ہے، اور اپنے آپ کو مستقل ایک شخصیت مان سکتی ہے۔ کسی کے اوپر کسی کی کوئی رائٹس، آداب، حقوق، ایک دوسرے کے بڑے چھوٹے ہونے کا لحاظ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس طرح برائیوں کو فروغ دیا جا رہا ہے اور اچھائیوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیں اپنے حدود میں رہتے ہوئے کوشش کرنی ہوگی کہ اسراف اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے نکاح کریں، نکاح کے آداب کا خیال رکھیں، اور اس کے بعد جب رشتے بن جائیں پرانی باتوں کو نکال کر آپس میں اختلافات پیدا نہ کیے جائیں، اور اس رشتے کو نبھانے کی ذمہ داری مرد و عورت پر ہوتی ہے۔ تیسرے کسی بھی شخص کی مداخلت اور انٹرفیرنس سے اپنے اس رشتے کو بچایا جائے اور اس مقدس رشتے کو کامیابی کے ساتھ آگے لے جایا جائے، جہاں پر نفقہ اور سکنا اور مینٹیننس دینا ایک شوہر کی ذمہ داری ہے۔ آج کے دور میں جب کہ بیماریاں بہت عام ہو رہی ہیں، اس وقت علاج بھی شوہر کی ذمہ داری ہے، اور لڑکی کے گھر والوں کو بھی چاہیے کہ اسے سپورٹ کریں۔ آج اس چیز کو لے کر بھی ایک دوسرے میں اتنے اختلافات ہیں جو ناقابل بیان ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دے، دین کی صحیح سمجھ دے، اور تقوی ہمیں اختیار کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو اپنے ازدواجی زندگی میں کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔